معاشی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ بیرونی ادائیگیوں کو اپنے قرضہ جات کو پے نہیں کر سکتے, اس کا رزلٹ ڈیفالٹ ہوتا ہے, جو کہ پاکستان جس کی بالکل نہج سے پہنچ چکا تھا. IMF نے جون 2024 تک 6,670 ارب محصولات جمع کرنے کا پلان مانگ لیا ہے. پروجیکشن رپورٹ میں تمام سیکٹر سے محصولات کی رپورٹ پیش کی جائے. IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. شعیب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IMF نے جون 2024 تک 6,670 ارب روپے محصولات جمع کرنے کا پلان مانگ لیا. پروجیکشن رپورٹ میں تمام سیکٹر سے محصولات کی رپورٹ پیش کی جائے. IMF نے یہ مطالبہ کیا ہے. مزید اینی تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پاکستان's اکانومی, اور obviously جو SIFC کا انیشیٹو ہے دیٹ از پرائمرلی ٹو ریوائیو پاکستان's اکانومی. اس وقت جو ڈیلیگیشن ہے یہ کتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے, یہ میں آج خبر پڑھ رہا تھا کہ کوئی غالباً انہوں نے 2 ہفتے 15 نومبر تک ملک کے اندر موجود رہنا ہے. اس سے پاکستان کو میں بات بڑے زور سے کہہ رہا ہوں ٹیمپریری ریلیف مل گئی ہے اور پاکستان امیڈیٹ ڈیفالٹ کے خطرے سے الگ ہو گیا ہے. مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضہ جات اپنی ارننگ سے پے کر دے گا تو اس کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں ABCD بھی نہیں پتا, وہ پاکستان کی معیشت کو نہیں جانتا. میں اس سے زیادہ اس بارے میں کہنا نہیں چاہتا, تو سمجھتے ہیں لوگ وہ میری بات کو سمجھ چکے ہیں. دوسری بات, جہاں تک پاکستان کی اندرونی معیشت کا سوال ہے, اس کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کی پازیٹیوٹی ہے یا اس کا جو پازیٹیو سائیڈ ہے یا اس کا جو مثبت سائیڈ ہے, اس کا افیکٹ اکنومی پہ ضرور مثبت پڑتا ہے. مگر پاکستان کی آج جو مجبوری صورتحال ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ 22% ہے, آپ کے پاس آپ گروتھ کے اگینسٹ میں کام کر رہے ہیں, کنٹریکشن آف دا اکنومی کر رہے ہیں, امپورٹ کی آپ اجازت نہیں دے رہے, ایکسپینشن نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ لاسٹ ایئر سے کم ہے, ریمیٹنس لاسٹ ایئر سے کم ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو رہی ہے یا ہونے کی طرف پاکستان جا رہا ہے, تو وہ بھی پاکستان کی معیشت کو سمجھتا نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو جو بات کر رہا ہے وہ شاید اتنی ڈیپتھ میں نہیں ہے جتنی ڈیپتھ میں ہونی چاہیے. تو میں ایز اے پاکستان کو سمجھنے والے کی طور پر اور پاکستان کی معیشت کو دور رس نتیجوں دیکھنے والے کی طور پر میں یہ بالکل کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستانی معیشت مشکلات سے دوچار ہے اور مشکلات سے نہیں نکلی. ٹھیک, تو یہ شبر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح, کئی انڈیپینڈنٹ ماہرین بالکل آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہیں. تو یہ کب تک یہ جو ہمیں ابھی ڈپازٹ مل رہے ہیں یہ کب تک کے لیے کافی ہوں گی, اور کیا دوبارہ ہمیں قرض کی پھر ضرورت پڑے گی جب تک کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ معیشت کی بحالی نہیں ہوتی, یا جس طرح انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی ہے, انڈسٹریلائزیشن دوبارہ سے ہم نہیں دیکھتے کو بہتر ہو, تب تک ہمیں مزید قرض کی ضرورت پڑے گی, ایک اور IMF پروگرام کی ضرورت پڑے گی, دوبارہ دوستوں کے پاس جانا پڑے گا اگر ہم خود کمائی نہیں کرتے؟ آپ ایک پروگرام کی بات کر رہے ہیں, میں تو 2 یا 3 4 پروگراموں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کون ہے جو کہتا ہے کہ ایک پروگرام ضرورت پڑے گی؟ صورتحال ہے اس میں ایک پروگرام نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو 2 پروگرام ہو سکتا ہے, 3 پروگرام. مطلب میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو پاکستان کی معیشت کو اگر اس صحیح راستے پہ گئی جو کہ آج نہیں جا رہی, اگر صحیح راستے پہ گئی جو کہ آج نہیں جا رہی, صحیح راستے پہ جانے کے بعد آپ کی ضروریات جو IMF کی ختم ہوں گی, اس کے لیے تقریباً آپ کو 10 سے 12 سال چاہیے. باقی تو پھر لال بتی ہے, آپ لوگوں کو لال بتیاں دکھا رہے ہیں, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. جی, تو کیا پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور SIFC کو ان ڈیٹیل IMF سمجھنا چاہتی ہے؟ نہیں, میرا خیال نہ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے اور نہ اعتراض ہے. اس والے سے کوئی ایسی چیز چھپانے والی نہیں ہے. قانون کے تحت ایک کاؤنسل بنی ہے, whether someone likes it or not, there is a law جس کے تحت یہ بنائی گئی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کی ورکنگ کا کریٹیکل ریویو, وہ ہم میڈیا والے بھی کرتے ہیں. اگر اس کو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کریں تو اس کی اور زیادہ اس کا ویٹیج ہوتا ہے, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشوز, ان کی انٹلیکچوئل جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے بہتر ہوتی ہے. آئی بلیو دس کہ ان کو ہم سے بہتر ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو
ایک اس کی رپورٹ آئی ہے پرائم کی جس کا بیسکلی دس از پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی، اس کی پرائم پلس رپورٹ ہے اکتوبر 2023 جس کو انہوں نے اٹ از اے تھنک ٹینک اور یہ لانچ ہوا تھا غالباً 2012-13 میں اف مائی میموری سروز. اس وقت ان کی جو سب سے اچھی ان کی رپورٹس ہوتی اس کا ویٹ بھی کرتے تھے. جب پی ایم کہاں کا بیسڈ ہے؟ اسلام آباد بیسڈ ہے. اس کے اچھے لوگ اس کے ہیں اس کی ٹیم کے اندر. اس وقت یہ کوارٹرلی رپورٹ ریلیز کرتے تھے جو پی ایم ایل این نے اپنا اکانومی کا الیکشن کا مینیفیسٹو دیا تھا، اس کی کوارٹرلی ٹریکنگ کرتے تھے یہ. تو یہ 4-5 سال اس کی ٹریکنگ کرتے رہے. پھر بیچ میں تھوڑی سی یہ پچھلے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ جو تھنک ٹینک تھا یہ تھوڑا سا سلو ہو گیا. اس کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کی ویسے بائی دا وے ایک اور بھی میں آپ کو خبر بتاتا چاہوں. ایس آئی ایف سی اور یو ایس اے آئی ڈی مل کر ایک سیمینار بھی دبئی میں کر رہے ہیں. کیسا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگ ہے نا کہ ایس آئی ایف سی اب یو ایس کے ساتھ مل کے ایک سیمینار دبئی میں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی پروموشن کے لیے. غالباً اس کی ڈیٹ اسی ویکینڈ کے اوپر ہے، شاید 4 یا 5 اس طرح کی. تو اگر آپ اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھیں دس آلسو ریفلیکٹس کہ پاکستان کیسے ایک طرف چائنا کے ساتھ تو ہمارے ریلیشن شپ ہیں سی پیک اور باقی معاملات، تو ایس آئی ایف سی کو پاکستان جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے اپنے آپشنز. اس میں گلف کنٹریز بھی ہیں، اس میں جو ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. تو دیٹ از اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ان کے اس طریقے سے ابھی کوئی فارمل ان کی چیز ایڈوانس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے. آلدو اسی ہفتے ان کی نہیں، بٹ گیون کہ یہ جو اگر سیمینار ہو رہا ہے اور یو ایس اس کو اسپانسر کر رہا ہے، تو یہ لمبی چوڑی جو ڈسکشنز ہیں یہ کن معاملات کے اوپر ہونی ہیں؟ سر یہ تقریباً 10 رکنی ڈیلیگیشن ہوگا جس میں 2 لوگ جو پاکستان سے شامل ہوں گے جبکہ 8 جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں اور جو ان کے مشن چیف ہیں نیتھن پورٹر وہ رات کو تقریباً 1:30 بجے پاکستان پہنچے. صبح ان کی پہلی ملاقات جسے تعارفی سیشن کہتے ہیں وہ ہوا جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے اور 3 منسٹر بھی تھے جس میں توانائی کے پابندی کے منسٹر تھے اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ خود تھی. اس میں جو ہے تعارفی سیشن میں تو خیر ابھی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوا لیکن یہ کہ جو مختلف امور ہیں ان پہ ضرور بات چیت ہوئی ہے. خاص طور پہ جو ہم نے معاشی اہداف سے متعلق جو ان کو ڈیٹا دیا ہے اس کے اوپر کچھ بات چیت ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو 3 دن ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہے اور جو ڈیٹا پہلی سرمائی کا ہے جولائی کو ستمبر اس کے اوپر تمام کے تمام ایشوز جس میں ڈیفیسٹ کو بھی دیکھا جانا ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی دیکھا جانا ہے، جو شرح سود ہے اس کو بھی دیکھا جانا ہے. اچھا شیخ، یہ کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. عام فہم میں ہم کتنے پیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے؟ ہمارا شارٹ فال اس وقت کتنا ہے؟ یہ جو گیپ ہے ہمارا، ہم اپنا جو بظاہر ہے یہ مدد ہم نے لینی ہے جو آئی ایم ایف سے اور اس میں، اور ہم جو ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں وہ کتنا گیپ ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنے ہمیں پیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ شعیب یہ $710 ملین جو ملنے ہیں یہ ذرا اچھا چلیں اب جی ہمیں اس میں تقریباً $17 کروڑ کی جو ہے وہ رقم ملنے کا امکان ہے اور اس کے لیے تقریباً 9 دن جو ہے ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہے اور پھر آخری 3 دن جو ہے پالیسی ٹاکس ہونی ہے. ان پالیسی ٹاکس کے اندر جو ہے ہمیں کچھ اہداف مل رہے ہیں. جو اب تک کی ہماری پہلی سرمائی اس میں تمام کے تمام اہداف ہم نے حاصل کیے جس میں ہم نے بجلی بھی مہنگی کی ہے اور گیس بھی مہنگی کی ہے. جو لیوی تھی 60 روپیز تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو بھی پہلی فسکل کا جو پہلی سرمائی تھی اسی میں مکمل کر لیا ہے. یعنی کہ 60 روپے ڈیزل کے اوپر کر دی ہے، 60 روپے پیٹرول کے اوپر کر دی ہے. اس کا مہنگائی کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے لیکن چونکہ اب یہ ہم جو شرائط طے کر چکے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام کا تمام پلان بن رہا ہے. لیکن اس میں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف سورسز سے اس میں ایک اچھا پوائنٹ تھا. اس کے اوپر فروری میں جو ٹاکس رک گئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ گیپ جو ہے وہ پاکستان کو بہت بڑا مل رہا تھا. یعنی کہ $6 ارب کا ڈفرنس وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں $3 ارب کا ڈفرنس ہے. تو اس دفعہ وہ جو ہے ایک اختلاف جو ہے وہ اس کے امکانات بڑے کم ہیں اور جو گیپ ہے وہ ہم اس کو بڑے آرام سے پورا کر سکتے ہیں. جیسے یہ آئی ایم ایف سے ہماری ٹاکس مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے جو ایشوز ہیں اے ڈی بی کے ساتھ ہیں اور جو باقی ایشیائی انفراسٹرکچر بینک کے ساتھ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے لائن اپ ہو سکتے ہیں اور ہم بہت ایزیلی جو ہے وہ ان کے تمام اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں.